اچھا، ایک چیز کی نا اس میں اگر وضاحت ہو جائے تو بہت ضروری وضاحت ہے. دو ہیڈنگز ہیں، باقی چیز میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ دو ہیڈنگ سمجھنا خط کو سمجھنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز کیا ہے؟ سطح اور دور. یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ جب آپ کسی بھی خاص طور پہ اسلامک اسکول آف کیلیگرافی میں جو ہمارے پاس اسکرپٹس ہیں، اسکرپٹ بیسیکلی کیا ہے؟ خط کیا ہے؟ یعنی ایک زبان کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو تحریر میں لانے کے لیے جو علامتی نظام ہے، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پہ خط کہلاتا ہے، اسکرپٹ کہلاتا ہے. آپ ان علامات کو جمع کرتے ہیں اور اس ساؤنڈ سسٹم کے متبادل کے طور پہ اس کو تحریر میں، یعنی جو آپ آسان لفظوں میں جو بولتے ہیں اس کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے. اب وہ جو اسکرپٹ کی جو اشکال ہیں خط کی، اب ان کا کوئی لے آؤٹ ہے، کوئی ڈیزائن ہے، کوئی ان کے اندر خاص قسم کی کوئی بناوٹ ہے، وہ بناوٹ کن چیزوں کے اوپر مبنی ہے؟ وہ جو ان کی شکل ہے، جو کیلیگرافیکل شیپ ہے، لیٹرز آف کیلیگرافی، وہ بنیاد کیا ہے؟ ابجد، یعنی لفظوں سے شروع نہیں ہوتا. مفردات، مفردات کن کو کہتے ہیں؟ جو لیٹرز ہیں، حروف ابجد، الف ب جیم دال، یہ مفردات کہلاتے ہیں، یعنی اکیلے اکیلے حرف. ٹھیک ہے، ان اکیلے حرفوں سے مل کے لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے پھر جملے بنتے ہیں، اور پھر اس سے آگے پورا لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے. بنیادی چیز ہے حرف اور اس کی شکل. حرف کی شکل کیسے بن رہی ہے؟ یہ ایک خط کی بنیادی تعریف ہے. ہمارے ہاں جو خطوط استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ لفظ جیم ہے، یہ لفظ بے ہے، یہ لفظ الف ہے. الف کی آپ کو ایک خاص شکل نظر آ رہی ہے کہ یہ بالکل سیدھا ہے. بے کی کہ یہاں سے ہلکی سی گولائی ہے، پھر اس میں ایک سیدھا پن ہے، پھر ہلکی سی ایک گولائی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ابتدائی حصے کے علاوہ اس میں ایک مکمل طور پہ گولائی موجود ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حروف ہمارے سامنے ہیں، اشکال جو حروف کی ہمارے سامنے ہیں، ان کی جو بناوٹ ہے وہ ان دو ہیڈنگز کے اوپر مبنی ہے، سطح اور دور. سطح کا مطلب کیا ہے؟ سرفیس، یعنی جتنا سیدھا پن کسی لفظ حرف میں ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ اس حرف کے اندر اتنا سیدھا پن ہے. سیدھا پن کیسے ہوتا ہے؟ کسی سطح کے اوپر ہوتا ہے نا. یہ چیز فلیٹ ہے، آپ اس کو سطح کے اوپر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دور کیا چیز ہے کہ اس خاص شکل کے اندر کتنی گولائی ہے. گولائی کا اس میں یہ جو فارمولا ہے ہمارے پاس، یہ جتنی بھی اشکال ہیں ان کا فارمولا سرفیس اینڈ راؤنڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس خط کی شکل کے اندر جو حروف ہیں ان کی شکل کے اندر کتنے فیصد سطح ہے اور کتنے فیصد دور ہے. اسی فارمولے کے اوپر اس خط کی شکل طے پاتی ہے، چاہے وہ خط کوفی ہو، خط ثلث ہو، خط نسخ ہو، خط محقق و ریحان ہو، خط نستعلیق ہو. اور یہ جتنے بھی خطوط وجود میں آئے ہیں اسی فارمولے کے اندر سطح اور دور کی جو پرسنٹیج ہے، اس فارمولے میں بار بار کیلکولیشن کو، ریشو کو سطح اور دور کی چینج کر کر کے، یعنی خط کوفی میں دیکھتے ہیں تو اس میں سرفیس بہت زیادہ ہے، راؤنڈ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف جو اسی لیے یہ ایک ہی خط کی پیداوار ہیں سب. ایسا نہیں کہ خط ثلث کہیں مغرب میں پیدا ہوا اور خط نصف جو ہے وہ کہیں مشرق میں پیدا ہوا ہے، ان کا آپس میں ربط، یہ ایک ہی شجرے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سطح اور دور. اب ہم لکھنے کے لیے جب آمادہ ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بس قلم پکڑا اور لکھنا شروع کر دیا، نہیں. اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ جو چیز ہم سیکھتے ہیں وہ ہے 2 لائن ارینجمنٹ ہے. وہ 2 لائن ارینجمنٹ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس شکل کو لکھنا کیسے ہے. کیونکہ
جتنا بھی آپ یہ کوشش کریں گے وہ جمالیات ہے. جمالیات کس چیز کا نام ہے؟ آرڈر، ڈسپلن، ترتیب. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور قدر کے ساتھ پیدا کیا، تبھی ہمیں نظام فطرت میں اتنا حسن نظر آتا ہے. ٹھیک، تو جمالیات اور آرڈر کا، قدر کا براہ راست تعلق ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ بھی اگر ہم جمالیات پیدا کرنے کے لیے لفظوں حرفوں میں کام کر رہے ہیں تو جب تک ان میں آرڈر نہیں لائیں گے، ان میں خاص ترتیب، ایک قدر کو ہم مقرر نہیں کریں گے. قدر کو آپ دوسرے لفظوں میں میجرمنٹ یا پیمائش کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تب تک ہم اس میں اسٹیٹکس کو انٹروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں. بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ پہنچ رہی ہے سر؟ تو یہاں پہ جتنی بھی ہم کارروائی کریں گے حروف کو لکھنے کے حوالے سے، وہ اسی پیمائش کی بنیاد پہ ہوگی. اور یہ پیمائش الٹیمیٹلی کیا کرے گی؟ ہمیں یہاں پہ ایک جمالیاتی وجود عطا کرے گی. ٹھیک، تو اس میں بہت سمپل ٹو لائن ارینجمنٹ کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اس خاص اسکرپٹ کے حروف کو سطح اور دور کے فارمولے کے حساب سے کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ خود بخود طے ہو جاتا ہے. آپ کو اصول بتا دیے گئے ہیں، طریقہ کار بتا دیا گیا. یہ والی لائن جو ہے یہ خط کرسی بالا کہلاتی. ٹھیک، اپر گائیڈ لائن. یہ ہے خط کرسی زیرین، لوور گائیڈ لائن. ٹھیک، اس میں ہم دو نقطے کا فاصلہ دیتے ہیں. اب نقطہ کیسے لگائیں گے؟ اب یہاں پہ ساری جو بات ہم نے پیمائش پہ لائے، پیمائش کے حساب سے کیسے لکھنا ہے. اب ہمارے پاس ٹو لائن ارینجمنٹ آ گیا. ٹو لائن ارینجمنٹ میں ہم نے کیا فاصلہ دینا ہے؟ دو نقطے کا. اوپر والی لائن کس کے لیے استعمال ہوگی؟ ایسے لیٹرز کے لیے جن میں سرفیس کا پارٹ زیادہ ہے. لوور لائن جو ہے وہ یوز ہوگی جن میں راؤنڈ کا پارٹ یعنی دور کا پارٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے حروف ہوں یا یہ لوور اپر اینڈ لوور گائیڈ لائن کا ارینجمنٹ ہو، اس کو بھی ہم میئر کریں گے. جیسے کہ ہمارے پاس ہے کہ دو نقطوں کا اس میں انتظام ہونا چاہیے. حرف لکھیں گے اس کی بھی پیمائش ہمارے پاس موجود ہے کہ اس حرف کو آپ نے اتنے اندازے کے ساتھ لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پہ الف ہے، الف لکھیں گے تو کتنے نقطے کا ہونا چاہیے؟ 3 نقطے کا ہونا چاہیے. ٹھیک، اس کا ایک خاص زاویہ ہونا چاہیے. اچھا، اب اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کیسے ہم طے کریں گے کہ ہم صحیح پیمائش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس چاہے اس مستر کے حوالے سے ہو یا حرف کو خود لکھنے کے حوالے سے ہو، ایک یونٹ آف میجرمنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے جسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پیمائش کی اکائی. وہ کیا ہے؟ نقطہ. اب سب سے پہلا سبق جو آپ کے سیکھنے میں ہوتا ہے وہ نقطہ ہے. یعنی ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے، واقعتاً اس نقطے میں ہی گل مکتی ہے. ٹھیک، تو یہ ایز اے یونٹ آف میجرمنٹ سب سے پہلا سبق آپ کا ایز اے بگنر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ حرف نہیں ہوتا، نقطہ ہے، جس کی بنیاد پہ آپ نے حرف کی پیمائش سیکھنی ہے، حرف کو ناپنا سیکھنا ہے. جب تک آپ کے پاس یہ یونٹ آف میجرمنٹ جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوگا، آپ ایک الف کو 3 کا 4 لکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، 3 کا 2.5 لکھتے رہیں گے. یہ مستر بنانا ہوگا، یہ آپ 2 کا 3 لکھیں گے، 2 کا 1.5 لکھیں گے. اور نستعلیق
ایسا حساس خط ہے کہ اس میں آدھے نقطے کی گنجائش بہت بڑی گنجائش. ٹھیک. تو سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ وہ ہے نقطہ. نقطہ کیا چیز ہے؟ ایک مربع شکل. اس کے چاروں کارنرز آپس میں برابر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے کم یا اس سے زیادہ کوئی بھی کوشش جو ہے وہ آپ کی جو میجرمنٹ کا ٹول ہے اس کو جو یونٹ ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی. الٹیمیٹلی پھر جو اس کی بنیاد پہ جو بھی آپ کارروائی کرنے جا رہے ہیں لکھنے کے حوالے سے حرف کو یا مستر کی پیمائش کے وہ سب اس میں ایرر آتا جائے گا اور غلطی آتی چلی جائے گی. سب سے پہلے آپ کیا یونٹ آف میجرمنٹ اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اچھا جب نقطہ لگانا سیکھ لیا پھر اب کیا کریں گے؟ دوبارہ دوڑ لگائیں گے اور حرف لکھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. سب سے پہلی مشق، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اس پریکٹس سے بگنرز اتنا بھاگتے ہیں کہ بس وہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کوشش کرنی پڑے باقی جیسے کہتے ہیں یہ مستر لگانا، ٹو لائن ارینجمنٹ. یہ آپ کی پہلی تربیت اور مشق اور ریاضت میں سے یہ، چاہے ابھی آپ الف لکھ رہے ہیں آپ. اچھا اس میں ایک فرق بتا دوں کہ اوپر والی لائن پہ سطح کے حروف آتے ہیں جیسے الف، بے، اور جن میں مثال کے طور پہ دور ہے، مطلب جیم ہے، نون ہے، قاف ہے، لام ہے، وہ اس نیچے والے لوور گائیڈ لائن پہ آ کے ٹکیں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب میں یہ اس کو لکھ رہا ہوں پرشین طرز پہ. ایک ہے الف، بالکل ایسے سیدھا لکھا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن پرشین میں ایک خاص اینگل اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو اس کا ٹلٹ ہوتا ہے تھوڑا رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. ٹھیک. اس کو پورا ایک زاویہ ہے نا، جو زاویہ مینٹین کیا اس کی استھیٹکس کو اس طریقے سے طے کیا گیا شروع سے. جو سب سے بڑی کوالٹی ہے پرشین نستعلیق کی وہ ہے کہ یہ سپونٹینیس ہے، فی البدیہہ ہے. یعنی اس میں بناوٹ نہیں ہے، آپ اس کو بہت ٹھہراؤ کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. آپ اس کو قلم اٹھائیں گے اور آپ اس کو لکھ ڈالیں گے.
مثال کے طور. لیکن یہ بات کی بات ہے، یہ صرف آپ کو کہ یہ اس میں بہت ٹھہراؤ نہیں ہے. آپ قلم اٹھاتے ہیں اور یو ہیو ٹو رائٹ. یہ بنیادی طور پر جو لاہوری نستعلیق اور پرشین نستعلیق میں آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں، تو لاہوری نستعلیق میں تصنع اور بناوٹ ایز اے کوالٹی، ڈرائنگ بھی بہت ہے اس میں. وہی بناوٹ تصنع اسی کو بولتے ہیں. تصنع کیا ہے؟ بناوٹ. ٹھیک. تکلف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. تکلف بہت ہے، کاٹ پیٹ بہت کی جاتی ہے، بنایا بہت جاتا ہے، نوکیں سواری بہت جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اخباری صنعت کے ساتھ وابستگی. اس زمانے میں جتنے بڑے خطاط تھے سب کا روزگار اخبار کے ساتھ. اخبار کی شہر سرخیاں چاہیے بہت نازک، سلیس، بڑی ان کی ادا ہونی چاہیے. ان کی پھر ٹریننگ خط کی اس طرح سے ہوئی کہ وہ پھر بہت زیادہ اس میں باریکی اور بناوٹ اور تصنع آ گیا. ٹھیک. وہ آ گیا. تو جو بینگ مدر اسکرپٹ، اس میں جسے کہتے ہیں جو ایک اسپونٹینیس نیچر ہے، وہ ابھی تک مین کوالٹی ہے پرشین نستعلیق. ٹھیک. اور یہی بیسیکلی اس کا جو اپنے عروج پہ جانے کا جو اس کا وہ ہے وجہ، وہ یہی چیز ہے. اچھا، یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ کوئی کویشچن ہو یہاں تک؟ نو. اچھا، بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو بات اوپر سے گزر جاتی ہے یا مکمل سمجھ میں آ جاتی ہے، یا انہیں بتانا ہے کہ کون سا معاملہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد جیسے یہ ہم نے 2 لائن ارینجمنٹ جو ہے وہ قائم کر لیا. بسم اللہ الرحمن. یہ ساتھ چھوٹا سا گول دائرہ ہے، یہ نصف قلم کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سوا نقطہ نہیں، آدھا نقطہ. ٹھیک. نقطے کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نقطے میں سے جتنی خط کی تفصیل ہے وہ سمجھیں کہ ظاہر ہوتی ہے. نقطہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو پیمائش کی اکائی کے طور پہ، اور دوسرا خود ایک کیلیگرافیکل فگر کے طور پہ. ٹھیک. یعنی ایک تو نقطہ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، یہی نقطہ جو ہے وہ نون کے دائرے میں بھی استعمال ہوگا.
یہیں پہ یہ پیمائش کے عقائد کے طور پہ بھی آئے گا 3x3 کا. دوسرے خطوط میں بھی اگر آپ دیکھ لیں جیسے خط ثلث ہے, اب اس میں آپ اس میں سے ایک زاویہ لیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ الف ہے, قلم کیسے لے کے آنی, یہ ایک نقطہ جا رہا ہے اسی میں سے, لیکن ابھی ہم اس کو رکھیں گے نستعلیق تک. ٹھیک ہے, اب یہ لفظ اللہ جو ہے یہ آپ کا سبق ہے, یہ آپ 10 منٹ لیں اور ایک کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس کو میں آپ کے لیے دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کلیئرلی اس کو دیکھ سکیں ایک مرتبہ, اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں وہ یہ. اب آپ کوشش کیجئے, یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ایسے. اس میں یہ جو آپ نے الف کے بعد ایک چھوٹا آدھا نقطہ لگایا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ الف اور لام کے بیچ میں جو میجرمنٹ ہے, ایک پورا لگایا نا, ایک آپ نے چھوٹا بھی لگایا. یہ والا, ہاں جی ہاں جی, یہ اس کی میجرمنٹ ہے. یہ جو پارٹ ہے نا, یہ اس کی ڈویژن کیسے ہے؟ یہ لام ہے, لام, یہ دوسرا لام. اللہ, اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ الف, لام, لام اور ہے. یہ پہلا لام ہے, یہ دوسرا لام ہے, اور یہ ہے. یہ جو یہاں سے یہ حرکت آ رہی ہے, کیا ہے؟ یہ ہے. ان میں سے ہر ایک کا, جیسے لام آپ نے یہاں سے یہاں تک نبھایا. ٹھیک, اب اس میں دیکھیں کہ قلم کی منورنگ ہے, یہاں سے قلم نے پہلو بدلا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پہلا پارٹ, اب یہ حصہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. پہلی حرکت اور اس کے بعد پوری قلم سے دوسری حرکت. تو اس کو بھی ہم خاص پیمائش کے ساتھ ناپیں گے, اور اس کو بھی. یہاں پہ ہم نے ایک نقطے کا اندازہ لے لیا,
ٹھیک. یہ کیا ہوگا؟ یہ 1.5 نقطے میں آئے گا. لاہوری نستعلیق میں جیسے آپ اس طریقے سے ناپتے ہیں، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ یہ قط یا زبان قلم یا عرض قلم. ٹھیک ہے. نستعلیق میں آپ اس کے 4 حصوں کو استعمال کرتے ہیں. پہلے آپ اس کو برابر تقسیم کرتے ہیں، پھر فردر ان دونوں حصوں کو بھی برابر تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 4 حصے بنتے ہیں. نستعلیق قلم کے ان 4 حصوں کو استعمال کرنے کا نام. ٹھیک. آپ مختلف مواقع پہ ان کے 4 حصوں کو، چوتھائی قلم کو بھی، نصف قلم کو بھی، ٹھیک ہے، 1/3 کو بھی اور 1/4 کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں. یہ لاہوری اور پرشین دونوں میں؟ زیادہ یہ پرشین میں ہے. ٹھیک ہے. لاہوری میں کسی حد تک اس میں آسانی ہے. ٹھیک ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ، یعنی آپ 1/3 قلم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، 1/4 کسی کے جگہ کم جگہوں پہ. ٹھیک. تو اس لیے وہاں پہ جب آپ ناپتے ہیں تو عموماً اس طریقے سے ناپتے ہیں. ٹھیک. یہ اس کا نصف لے لیا آپ نے. جو پرشین نستعلیق ہے اس میں کیونکہ اسپونٹینیس ہے، اسپونٹینیس کیا ہے کہ آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قلم آپ کا چل رہا ہے، تو اسی فلو میں پھر آپ تو یہ جو دائرہ ہے یہ نصف، چوتھائی دائرہ، ٹھیک، اس طرح سے. تو یہ 1 نقطہ اور اس کے ساتھ یہ، اس کا مطلب ہے 1.5 نقطہ، جیسے یہاں پہ یہ بھی 1.5 نقطہ. ٹھیک ہے. تو پہلا لام جو ہے ہمارا وہ 2 نقطوں پہ آئے گا، دوسرا بھی 2 نقطوں کا بنے گا، یہ 1.5 نقطے پہ. نیچے تک. اس کو جب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک سیمپل آتا ہے کہ آپ کی خطاطی کا یہ لفظ ہے، یہ حرف ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس دیکھا اور لکھنا شروع کر دیا؟ نو. یہ سب سے بیسک بنیادی غلطی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے سیکھنے والے عرصے تک لٹکے رہتے ہیں. یہ ایک ایسی بیڈ ہیبٹ ہے. پیشنس وبشر الصابرین، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بشارت دی ہے، وبشر الصابرین. ٹھیک. پیشنس اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، پیشنس کب آئے گی؟ جب آپ خود کو قابو میں رکھنا سیکھیں گے. ٹھیک. قابو میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو اندر کی ایک سمجھے انرجی ہے نا، جو نیت شوق ایک مرتبہ وہیں کھوپڑی پھاڑ کے نکلنے پہ تیار ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیں. جیسے ڈیم میں پانی مقید کیا جاتا ہے نا، اس کو رفتہ رفتہ چھوڑا جاتا ہے، نہریں بھی سیراب ہوتی ہیں، بجلی بھی بنتی ہے، ایک مرتبہ چھوڑ دیں سب ملیا میٹ. ٹھیک. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. سب سے پہلے مشق، جو اس کے بعد پھر ہم افیرہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے، یہ دراصل ہمارے جو ہے نا وہ استاد صاحب ہیں. ٹھیک. ان کا ایک خاموش ڈنڈا کھڑکتا رہتا ہے ٹائم یہاں پہ پہنچ گیا. تو مشق کے بھی 2 پارٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے، جو ہمارے ہاں جب کام کرنے بیٹھا جاتا ہے خطاطی کے لیے، خاص طور پہ جو بنیادی کام ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور جتنی اس کی بنیادی حیثیت ہے اتنا ہی اس کو بلا دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ مشق کے ہمیشہ 2 پارٹ ہیں، جس کو ہم مشقیش کہتے ہیں. ایک ہے عملی مشق، لیکن یہ عملی مشق دیکھنے کو تو ہمیں یہی نظر آتی ہے، لیکن یہ دوسرے درجے پہ. پہلے درجے پہ پھر کیا چیز؟ پہلے درجے پہ چیز ہے نظری مشق، ویژول ایکسرسائز. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ اس کو تھام لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں،
تو خطاطی کا کام آپ سے کہیں نہیں جانے والا. آپ کی لرننگ جو کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے اس کو 100% بوسٹ ملے گا, اور آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور بہترین طریقے سے لکھ سکیں. طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو استاد نے سبق دیا, آپ کے پاس خطاطی کا وہ سیمپل موجود ہے جس کی آپ نے مشق کرنی ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا غلطی کیا کرتے ہیں, یا تو وہ استاد کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہوتے ہیں جس وقت استاد لکھ رہے ہیں, یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اچھا ٹھیک ہے, یا پھر سامنے رکھتے ہیں. اب آپ کی توجہ ہی نہیں بن رہی ہے, ایک کانسنٹریشن ہی نہیں بن رہی, آپ کا نہ آئی کانٹیکٹ بن رہا ہے. آپ ایک شکل کے ماہر ہیں. ماہر لسانیات کیا ہوتا ہے؟ وہ اس ساؤنڈ سسٹم کا ماہر ہے, ٹھیک, زبان کا ماہر ہے. وہ آپ کو تلفظ بتائے گا, پروننسیشن ٹھیک کرے گا, زیر زبر ٹھیک کرے گا, تجوید ٹھیک کرے گا. خطاط شکل کا ماہر ہے. جب تک آپ کا ویژول ایکسپیرینس, ویژول فوکس کنیکٹڈ نہیں ہے اس شکل کے ساتھ, آپ اس کو لکھیں گے کیسے؟ آپ کے ذہن میں تو اس کا عکس ہی موجود نہیں ہے. کرنے کی چیز یہ ہے, اسی کے ساتھ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے استاد صاحب, ہمیں ڈرا رہے ہیں تھوڑا. نہیں ایٹس اوکے. تو سب سے پہلے کرنے کی چیز ہے, جب بھی آپ کے پاس سبق آئے فرصت کے ساتھ خود کو ریلیکس کریں. جتنا وقت آپ اس کو دے سکتے ہیں, 10 منٹ, 15 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 1 دن, جتنا وقت آپ کو چاہیے اس کو دیکھیں. دیکھنے کا کیا, میں یہاں سے اس کو دیکھنا شروع کروں اور الف کی طرف جاؤں؟ نہیں, جہاں سے یہ شروع ہوا ہے ٹل اینڈ, جیسے قلم کی چال ہے, جہاں سے شروع ہوا ہے اخیر تک, ٹھیک, ایز پر دا موومنٹ آف قلم, آپ نے اپنی نظر کو اس کے ساتھ چلانا. یہ چیز کیا کرے گی کہ آپ کے ذہن میں اس لفظ کا یا حرف کا ایک عکس بنے گا. اس کے بعد جب آپ نے مشق کرنی ہے, اب آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں, تھوڑا خیال سے سوچیں, اس کے بعد آپ مشق کریں. ٹھیک, امید ہے کہ آج کی یہ 2-3 گھنٹے کی مختصر وقت کی ورکشاپ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی, اور میں آپ کے سامنے